دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم نے جنوبی وزیرستان میں خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چیف جسٹس نے جیل کے بہتر نظام کے لیے جامع جیل اصلاحات متعارف کرانے کی غرض سے اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار نے مہنگائی کو 10% سے کم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران غزہ میں 50 بچوں کے قتل پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان میں خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے انتہائی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کو سراہا اور کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے سراوکئی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی میں 4 خوارج مارے گئے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جیلوں کے مؤثر نظام کے لیے جامع جیل اصلاحات متعارف کرانے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جیلوں کے نظام کی اصلاح کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ منصفانہ قانونی فریم ورک کو یقینی بنانے کے لیے جیل کا ایک انسانی اور مؤثر نظام ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے ملکی جیلوں میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو تشویشناک قرار دیا۔ وفاقی وزیر نجکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان نے ملک کے صنعتی زونز کو خصوصی مراعات اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صنعتی زونز کو خصوصی مراعات کی فراہمی کے ذریعے ہی ملک میں نئی صنعتوں کا قیام ممکن ہے۔ تجارت اور صنعت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار رانا احسان افضل خان نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کی شرح کو 10% سے کم سطح پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام آیا ہے، جو معاشی منظرنامے میں مثبت رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ کرۂ ارض کے حیاتیاتی ماحول کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ماحولیات کے تحفظ اور پائیدار ترقی کے بارے میں شعور اجاگر کرنے میں زمین کے حیاتیاتی ماحول کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حیاتیاتی ماحول کے لیے 2024 کے بین الاقوامی دن کا موضوع ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے فطرت اور دیگر جانداروں کے ساتھ انسانی تعلق پر نظر ثانی کرنا ہے۔ معروف کشمیری رہنما میر وائس مولوی محمد احمد شاہ اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ وہ میر وائس مولوی محمد یوسف شاہ کے بیٹے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کے چچا تھے۔ مرحوم رہنما نے ہمیشہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کے پرامن حل کی حمایت کی۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر بحریہ انکلیو کی جامع مسجد میں ادا کی جائے گی۔ یونیسیف نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے، جن میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران جبالیہ میں 50 سے زائد بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک 48,300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور 1,02,000 سے زائد افراد کو زخمی کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر التوا کا شکار پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر میں پولیو کے قطرے پلانے کے ایک مرکز پر ایک بم گرا دیا، جس سے کم از کم 4 بچے زخمی ہو گئے۔
معروف لوک گلوکارہ ریشما کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ لوک گلوکارہ کو ستارہ امتیاز اور لیجنڈز آف پاکستان سمیت کئی قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 2013 میں آج ہی کے روز لاہور میں ہوا۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔